کو محترم میں تیسری حوالے سے موضوع ہے سوال جواب کی صورت میں، اور اس کا ہمارے درس سے بھی تعلق ہے، اور جو ہماری عمومی دعوت قرآن کی جو مصروفیات یا زندگی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی نسبت سے اسے ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو وہ ایک عالم صاحب تھے، تشریف لائے، بہت غصے میں تھے، تو کہنے لگے جی کہ سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، میرا یہی ہے دعویٰ کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ کہنے لگے نہیں بھائی، قرآن میں تو صرف حکم ہے، اور حکم کی تعمیل کیسے کی جائے گی یہ قرآن میں نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ خود ہی مثال دینے لگے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، کہ تم صلاۃ ادا کرو، لیکن یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہم نے پڑھا کہ کیسے کرو۔ قرآن میں آتا ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اور یہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کس مال پر زکوٰۃ ہے، کس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا تو کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ حج ہے قرآن میں، حج کیسے کیا جائے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، نمونے سے، ان کے جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے بات کا انہوں نے آغاز کیا، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ نے جو دعویٰ کی ہے کہ قرآن میں حکم ہے اور حکم کی تعمیل کیسے کی جائے یہ قرآن میں نہیں ہے، تو آخر آپ نے یہ اتنا بڑا جو دعویٰ کیا ہے یہ قرآن پڑھ کر کیا ہے یا قرآن پڑھے بغیر آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ قرآن پڑھا ہوگا تو پھر ہی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ تو کیا آپ قرآن کی کوئی آیت مجھے دکھا سکتے ہیں، ایک آیت جس میں یہ لکھا ہو کہ میرے اندر حکم تو ہے اور حکم کی تعمیل کیسے کی جائے یہ میرے اندر نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی مثال؟ تو کہہ لے نہیں، میں ایسی کوئی آیت تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن یہ تو ایک زندہ حقیقت ہے نا کہ قرآن میں صلاۃ کا حکم ہے، اس کی تعمیل کیسے کی جائے، قرآن اس سے خاموش ہے۔ میں نے کہا محترم جس کو آپ خاموش کہہ رہے ہیں اس کا ایک اپنے بارے میں دعویٰ ہے، پہلے وہ کیا؟ میں نے کہا سورۃ النحل 16ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 89، 16/99، جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اے رسول نازل کی ہم نے آپ پر الکتاب وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نازل کیا بے شک ہم نے آپ کے اوپر الکتاب کو، قرآن حکیم کو، فرقان حمید کو، اور یہ کتاب کیسی ہے؟ نازل کرنے والا ہمیں آگاہ کرتا ہے تبیاناً لکل شیء، کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، ہر چیز کو، اور اس قرآن میں مکمل ہدایت ہے، مکمل رحمت ہے، مکمل بشارت ہے ان کے لیے جو قرآن کے اس عقیدے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اب سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ جب قرآن کہتے تبیاناً لکل شیء کہ ہر چیز کا بیان، تو ہر چیز کے بیان میں الا الصلاۃ تو نہیں ہے؟ ہاں ہر چیز کا بیان ہوگا لیکن صلاۃ کا نہیں، صوم کا نہیں، حج کا نہیں۔ کوئی ہے ایسا استثناء، ایکسیپشن کہ ہر چیز کا بیان لے کر صلاۃ کا نہیں؟ تو پہلے آخر تم بتاؤ نا کہ قرآن میں کہاں ہے صلاۃ؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ صلاۃ میں آپ کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ وضو سے۔ تو اگر قرآن حکیم میں وضو کے بارے میں عملی احکام، یعنی اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ چونکہ قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، کیسے رسول نے کر کے دکھانا ہے،
تو اسی طرح میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو صلاۃ کے لیے لازم ہے تو قرآن کا طریقہ کار آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ وہ حکم دے گا وضو کرنے کا اور باقی تفصیل چھوڑ دے گا رسول پر، اور یہ کہے گا جیسے ہمارا رسول وضو کرے تم بھی وضو کر لیا کرو۔ تو اگر تو قرآن وضو کا حکم دے اور تفصیل نہ بتائے تو آپ کا موقف صحیح، اور اگر قرآن وضو کا حکم دینے کے ساتھ اس کی تفصیلات بتائے تو آپ کا موقف صحیح نہیں۔ کہنے لگے میرا موقف صحیح نہیں، یہ تو میں مانتا نہیں، البتہ دکھائیں مجھے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وضو کی کوئی تفصیل بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 43 اور سورہ المائدہ آیت نمبر 6، تو ابھی ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 لے رہے ہیں، جس میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم ارادہ کرو متوجہ ہو صلاۃ کی جانب، تو فاغسلوا وجوہکم، تو دھویا کرو اپنے چہروں کو اور دھویا کرو اپنے ہاتھوں کو کونیوں کا، اور مسح کیا کرو تم اپنے سروں کا، اور اسی طرح دھویا کرو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اور اگر تم ایسی حالت میں ہو کہ پانی تو موجود ہے لیکن تمہیں خطرہ ہے کہ اس استعمال سے ہم بیمار پڑ جائیں گے، یا تمہیں خطرہ ہے کہ پانی کم ہے، اگر ہم نے وضو کیا سفر کی حالت ہے، پانی اگر ہم نے وضو میں استعمال کر لیا تو پینے میں دقت پیش آئے گی، آٹا گوندنے میں اور جو فوائد لازمہ ہیں اس میں دقت پیدا ہوگی، یعنی یا یہ کہ پانی سرے سے موجود ہی نہ ہو، یعنی آگے صورتیں بتائی ہیں کہ ان صورتوں کے اندر اگر پانی کا استعمال نہ کرو یا پانی موجود ہی نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ تو اب یہ جو قرآن نے وضو کے مقدمے کا، یعنی قرآن صلاۃ کے مقدمے یعنی پریپیئر یا آغاز وہ وضو، تو وضو کی تو یہ تفصیلات بتائے، اور وضو جس کے لیے ہے یعنی صلاۃ اس کی تفصیلات نہ بتائے، تو کیا یہ حکیم مطلق کے حوالے سے یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر کہنے لگے اچھا یہ بتائیں، یہ تو قرآن میں آیا نا کہ چہرے کو دھو، تو یہ قرآن میں کہاں آیا کہ کلی بھی کیا کرو، ناک میں پانی بھی ڈالو؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ قرآن حکیم نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ وجہ، چہرہ۔ تو اب میں نے کہا کہ آپ کوئی ایسا چہرہ بتائیں جس میں ناک نہ ہو، چہرہ ہو ناک نہ ہو، چہرہ ہو اس میں منہ نہ ہو، یعنی چہرے کو دھو لو ناک کو چھوڑ دو، ناک کو اوپر سے دھو لو اور اندر سے اس کا سارا مواد بہ رہا ہے، چہرے کو دھو لو لیکن منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کا کلام جامع کلام ہے، کمپریہنسو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار اور انتخاب کر رہا ہے۔ تو جب چہرے کے دھونے کا حکم دیا تو کیا ناک کی صفائی اس میں نہ آئی، منہ کا صاف کرنا اس میں نہ آیا؟ تو یعنی پھر کہ اچھا تو یہ موضوع سے بعد میں اس کو لیں گے آخری سوال۔ تو اب آئیے صلاۃ کی طرف۔ تو صلاۃ کے ضمن میں قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 2/239 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم صلاۃ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن خطرہ لاحق ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں تم جماعتی حوالے سے صلاۃ کو ادا نہیں کر سکتے، یا قیام میں تمہیں ویسے ہی تکلیف ہے، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239، جس میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا،
کہ اگر تم صلاۃ قیام کی حالت میں ادا نہیں کر سکتے تو قیام چھوڑ دو. اگر جماعتی طور پر تم ادا نہیں کر سکتے کہ ایک جماعت کھڑی ہو جائے اور صلاۃ ادا کرے تو جماعت کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر لیا کرو. اور قیام بھی بیٹھ کر نہیں کر سکتے، چلتے چلتے، لیٹے لیٹے، اس کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہے. اور جب تم امن میں آ جاؤ، جب یہ خطرات دور ہو جائے تو پھر تم اللہ کا ذکر کیا کرو، صلاۃ ادا کیا کرو. آگے قرآن کہتا ہے کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ویسے جیسا کہ اس نے تمہیں اس کی تعلیم دی ہے. یعنی صلاۃ کیسے کی جائے، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ویسے جیسا کہ اس نے تمہیں اس کی عملی تعلیم دی. لہذا یہ کہنا کہ قرآن میں صلاۃ کے بارے میں خاموشی ہے، یہ عدم مطالعہ قرآن کا ایک امراض ہے. یہ نظریہ کہ قرآن حکیم کو تدبر اور تفحص کے حوالے سے مطالعہ اس کا نہیں کیا گیا. پھر اس کی آپ دیکھیں سورۃ النساء آیت 105. تو جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ قرآن ہمارے بزرگوں نے نہیں پڑھا؟ اور یہ المیہ ہے رفتار محترم کہ آپ قرآن حکیم میں سے کوئی چیز دکھائیں تو آگے سے جھٹ سوال ہوگا کہ جی کیا ہمارے بزرگوں نے یہ قرآن نہیں پڑھا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ قرآن آپ کے اور ہمارے سامنے کھلا پڑا ہے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ عالم ہیں، تو ہم آپ کے سامنے قرآن کا حوالہ رکھ رہے ہیں، سورت اور آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن کا مقام سامنے رکھ رہے ہیں. یا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں، قرآن کے کسی لفظ کے اندر تعریف کر رہے ہیں، سیاق و سباق سے بات کو موڑ کر توڑ کر پیش کر رہے ہیں، تو ہم مجھے اس کے بعد یہ جی بزرگوں نے کیا کیا، بزرگوں نے کیا یہ قرآن نہیں پڑھا تھا؟ بھائی وہ بزرگ ہمارے سامنے موجود نہیں کہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. اس لیے اس کا جواب یہ ہے سورۃ المائدہ بقرہ کے اندر، بقرہ جو پہلی سورہ ہے اس کی آیت 134 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگ تھے نا جن کو تم بزرگ کہتے ہو، کہ یہ بزرگ جو تھے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ امت ہے، گروہ تھا، گزر گیا. لہا ما کسب، وہ قرآن کو سمجھے تو اس سے ان کا بھلا ہوا، نہیں سمجھے انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی. لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، وہ قرآن سمجھے تھے نہیں سمجھے تھے، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو آپ ہم سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ جس کا آپ کے اور ہمارے پرچے میں کہیں ذکر ہی نہیں ہونا. یہ مسئلہ آپ سے ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا. اور یہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا، اور سابقہ امتیں اور اقوام بھی اسی سراغ سے ڈسی گئی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ایک سے زیادہ دفعہ، یعنی پہلے 2:134 میں فرمایا، پھر 2:141 میں پھر یہی فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ گروہ تھا، یہ گروہ تھا جو گزر گیا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، انہوں نے قرآن سمجھا یا نہیں سمجھا، غلط سمجھا یا صحیح سمجھا. ان کے حوالے سے تم سے سوال ہی نہیں ہونا. تو جو سوال رفقا محترم آپ سے اور مجھ سے ہونا نہیں ہے
اس کے بارے میں ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں. تو کہنا اچھا جی یہ بتائیں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے اس طرح قرآن کو نہیں سمجھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ان کو صلاۃ کی یہ جزیات نظر نہیں آئی جس طرح آپ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، تو ان کا اخروی انجام کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی جنت تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جس نے جنت دینی ہے اور جنہوں نے جنت لینی ہے یہ تو دینے والے کا اور لینے والے کا مسئلہ ہے. ہمیں تو اس نے درمیان میں اس کا بنایا نہیں ہے ایجنٹ. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہ سوال بالکل وہی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو غصے میں نہ آئے، کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کیا. سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 51 اور 52 سوال فرعون نے کر دیا. کیا کیا؟ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے توحید الہی کو بیان کیا اور شرک کی مذمت بیان کی تو اسے فوراً ایک سوال سوجا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس نے الجھانا چاہا. الجھانے کے لیے اس نے سوال یہ کیا قال فما بال القرون الاولی 20/51 کہ یہ بتائیے جناب موسیٰ کہ وہ جو ہمارے اکابر گزر چکے ہیں، اسلاف گزر چکے ہیں، مشائخ گزر چکے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جنتی ہیں یا جہنمی؟ اب دو ہی ممکنہ صورتیں عقل انسانی میں آتی ہیں، یا کہہ دیں سارے جنتی یا کہیں سب جہنمی. اب اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سارے جہنمی تو کہے گا فرعون اپنی کیبنٹ کو دائیں بائیں جو بیٹھے تیرا باپ بھی جہنمی میرا باپ بھی جہنمی، لو ہم تو سب جہنمی ہیں بما باپ دادا کے. اور یہ وہ جذباتی سینٹیمنٹل کیس ہو جاتا ہے، جبکہ یہ تو باپ کو گالی سے بھی برا کہ تیرا باپ جہنم میں آگ میں جل رہا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو اس کو سن لینے کے بعد تو اب عقل کا چراغ ویسے ہی گل ہو جاتا ہے. جذبات کی آندھی جو ہے وہ عقل کی شمع کو بجھا دیتی. اور اگر آپ فرمائیں کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے تو پھر بھی اس کا مسئلہ حل ہو گیا. وہ کہے گا اچھا اگر ہمارے باپ دادا آپ نے اسی عقیدے پر جنتی ہوں گے تو ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں، آپ کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں صورتوں کے اندر محاذ کھلتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. تو اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو پا کر کلام اللہ نے وحی رحمان نے رہنمائی کی اور کہا اے موسیٰ ان کو جواب دو علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، کہ اے فرعون یہ جن کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کی ہے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، تو فرمایا کہ ان کے بارے میں مکمل ریکارڈ، ان کے تمام اعمال کا، کارناموں کا، کاروائیوں کا ریکارڈ میرے رب کے ہاں محفوظ ہے. علمها ان کے بارے میں مکمل معلومات، مکمل ریکارڈ عند ربی میرے رب کے ہاں محفوظ ہے. اور میرے رب کے ہاں ان کا ریکارڈ محفوظ، کارنامے محفوظ، ان کا عمل محفوظ. اور میرا رب تو وہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرے رب کو نہ تو فیصلہ دینے میں وہ چوکتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، اور نہ اس کو نسیان لاحق ہوتا ہے، وہ بھولنے والا نہیں، چوکنے والا نہیں، غلط فیصلہ کرنے والا نہیں. تو میں ان کے بارے میں قاضی بنا کر نہیں بھیجا گیا. والسلام علی، میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم مانو گے تو تمہارے لیے سلامتی ہے،
اگر انکار کرو گے تو تمہارے لیے تباہی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے تمہارے لیے اگر تم اس قرآن کو مان جاؤ، اور اگر تم نہیں مانو گے لہذا مجھ سے یہ پوچھو کہ تم جنتی ہو یا تم جہنمی ہو۔ تمہارے جنتی اور جہنمی ہونے کا دار و مدار کلام اللہ پر ہے۔ اگر تو تم نے اس کلام کو مان لیا تو جنتی، اگر تم نے نہیں مانا تو تم جہنمی۔ تو جنت اور جہنم کے بارے میں ماضی کے اسلاف کے حوالے سے ہمیں جواب دہ نہیں بنایا گیا، بلکہ اس ضمن میں تو سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک ہمیں عملی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ان سے ان کی قوم نے جب یہ کہا کہ تمہارے پاس تو جو آ کر بیٹھتے ہیں یہ سارے جاہل ہیں، ایسے ہیں، ان کو تم اپنی مجلس سے اٹھا دو پھر ہم یہ بات کریں گے۔ تو وہاں قرآن حکیم کہتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کا جو ماضی ہے، ماضی کیسا تھا کیسا نہیں اس کے بارے میں میں جواب دے نہیں۔ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سورہ شعراء ہے کہ فرمایا کہ ان کا ماضی کیا تھا، ماضی میں یہ لوگ کیسے تھے، ان کے بارے میں مجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ 26/112 انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَوَّلُونَ، کہ ہم آپ کی بات کیسے مانیں جبکہ آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی رفاقت اور مشن کو اختیار کرنے والے ہمارے کمی ہیں، ذلیل لوگ ہیں، ان کی کوئی سے نہیں، بادی الراج، ان کی کوئی اوپینین نہیں، جاہل ہیں، کوئی ڈگری نہیں ان کے پاس، کوئی سند نہیں، کوئی فضیلت نہیں، ہمارے کمی کما۔ تو قرآن نے کہا، سیدنا موسیٰ نے جواب دیا وَمَا